ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے میں صبر رکھا ہے۔ روزے سے صبر ملنا چاہیے۔ اگر کسی کو صبر روزے سے حاصل نہیں ہوتا تو اسے کیا پتہ؟ جو اللہ پروردگار روزے میں مومن کو دینا چاہتا ہے وہ اس سے خود اپنے تئیں فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے بندے لا تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ کیسے ٹھہرے گا؟ تو میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ کہا نہیں حضور، میں آپ کے ساتھ ٹھہروں گا اگر میں نے جو آپ نے حکم دیا ہے اس کے برخلاف مجھ سے ہو گیا تو پھر جدائی ہو جائے گی، پھر تو بات ٹھیک ہے نا، میں آپ کے ساتھ نہیں اور آپ میرے ساتھ نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو بتایا تھا وہ آپ کو پتہ تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کہا تھا، جو آپ کو پتہ تھا وہ تو پتہ تھا جو خضر علیہ السلام نے بتایا، اور آپ کو جو پتہ تھا اس کا نہیں آپ کو پتہ تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام اللہ پر مبنی حکمی شریعت دی تھی، جس میں احکام بدل جاتے ہیں، ایمان بھی بدلنا پڑتا ہے۔ جو احکام اللہ بھیجتا ہے ان احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نیا اللہ حکم بھیج دے، پرانا اللہ حکم منسوخ کر دے تو نئے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اور پرانے کو اپنے ایمان سے نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو شریعت دی گئی تھی، شریعت میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بچہ ہو، وہ کہے میری شادی کر دو، میری اولاد ہو جائے گی، تو جو علم رکھتا ہے وہ کہے گا تیری اولاد نہیں ہو سکتی۔ لن تستطیع، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے اولاد ہو جائے، ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔ کہہ دیا نا، آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ عورت کے کام ہیں اور یہ مرد کے کام ہیں، اگر عورت مرد کے کام کہے تو آپ کہیں گے نہیں آپ نہیں کر سکتی، اور اگر مرد عورت کے کام کہے میں یہ کر لوں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی ہے، اللہ نے جو جس کے لیے بنا دیا ہے وہی کام کر سکتا ہے، وہ کام کی بات میں عرض کر رہا ہوں، دوسرا وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بعد میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے میں صبر ہے، اور اللہ کے بندے کے ساتھ تقویٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ اسے ملتا ہے جسے اللہ کے بندے کا ساتھ ملتا ہے، اور اللہ کے بندے کا ساتھ جو ہے وہ محبت میں ملتا ہے۔ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت تھی تو نبی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا، متقی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت تھی۔ جب مکہ میں امانتیں دینے کے بعد، حکم پورا کرنے کے بعد، حکم میں صبر تھا، ٹھہرا رہنے کے بعد، جب امانتیں ادا ہو گئیں تو فرمایا، کیا حکم دیا تھا کہ امانتیں جب ادا ہو جائیں تو مدینہ میرے پاس چلے آنا۔ یہ محبت ہے، جدھر محبت ہوتی بندہ ادھر چلا جاتا ہے۔ جب محبت میں آپ وہاں چلے گئے تو محبت میں مائیت ہوتی ہے، تو جب اللہ کسی کو تقویٰ دیتا ہے تو متقی کا ساتھ دیتا ہے۔ اب حضرت علی شیر خدا متقی اس لیے ہیں کہ وہ متقی کے پاس پہنچ گئے ہیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی متقی ہیں، دونوں متقی ہیں۔ فرمایا وَکُونُوا کہ کیا کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں متقین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ابوبکر صدیق بھی متقی ہے کہ متقی کے ساتھ ہے، حضرت علی شیر خدا بھی متقی ہے کہ متقی کے ساتھ ہے، عمر فاروق بھی متقی ہے کہ متقی کے ساتھ ہے، حضرت عثمان غنی بھی متقی ہے کہ متقی کے ساتھ ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے متقی ہیں کہ اس وجہ سے یہ متقی کے ساتھ ہیں۔ اور نبی رسول اللہ علیہ السلام متقی جو ہے کب ہوا؟ جب اللہ کے ساتھ میں وہ بھی داخل ہے۔ آپ بھی متقی، آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی متقی کہ آپ تو تقوی سکھانے والے ہیں، آپ تو تقوی کی تعلیم دینے والے ہیں، آپ جیسا متقی کون ہو سکتا ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت دینے میں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ فرمایا جو اگر میں انصاف نہیں کروں گا اور کون انصاف کرے گا؟ اللہ جب ہمیں ڈراتا ہے تو اپنے تقوی سے ہی ڈراتا ہے نا۔ نبی رسول علیہ السلام جب ڈراتے ہیں تو اپنے تقوی سے ہی ڈراتے ہیں نا، مثالیں اپنے تقوی کی دیتے ہیں نا، مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تقوی کی دیتا ہے نا۔ روزے میں کیا ہے؟ صبر۔ جس نے روزے میں صبر حاصل نہیں کیا اس نے تو حکم چھوڑ دیا۔ حکم تو یہی ہے نا کہ امانتیں پہنچانے کے بعد میرے پاس چلے آنا، اور اگر کوئی پہلے چلا جاتا ہے امانتیں پہنچاتا نہیں، اسے نہیں پتہ کہ حقیقی زندگی کسے عطا ہوتی ہے اور حقیقی زندگی میں وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقیقی زندگی اسے عطا ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، مردے کے ساتھ تو اللہ ہے ہی نہیں۔ مردے کو حقیقی زندگی کیسے مل گئی؟ وہ تو مل ہی نہیں سکتی۔ پہلے اگر اللہ کسی کو حقیقی زندگی دینا چاہتا ہے اسے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ جب کسی کو زندگی عارضی دیتا ہے، عارضی زندگی سے ابدی زندگی دیتا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ پروردگار زندگی دے کر چاہتا کیا ہے کہ زندہ ہے اسے میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ مردے کو کون رکھتا ہے؟ مردے امی ابا کتنے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، وہ ہو جائیں ان کو نہیں کوئی اپنے ساتھ رکھتا، اٹھا کے وہاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے جدھر اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ جب کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور یہ محبوب اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں وہاں رکھتا ہے جہاں رکھنے کا حکم ہوتا ہے، مردے کو تو اللہ وہاں رکھتا ہے جدھر اللہ نے حکم میں اسے رکھنے کا فرمایا ہوتا ہے۔ روزے میں صبر ہے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ایسی ہے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ روزہ اس کا ہے جس نے صبر سے اسے نبھایا ہے، اور جس نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے اسے کیا پتہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے اور نماز سے استعانت حاصل کرو۔ دو کام کرنے ہیں، صبر میں حکم پورا کرنا ہے، یہ صبر ہمیں مدد دیتا ہے، اور عبادت میں تب عبادت ہے جب برائی سے بچنا ہے۔ اچھی عبادت کر رہا ہے، عبادت میں برائی سے بچنا ہوتا ہے، نماز میں عبادت تو کرنے آیا، نماز تو نہ توڑ۔ جیسے کوئی برائی کرتا ہے تو عبادت میں تو نیکی کرنی ہوتی ہے، وہ عبادت کدھر رہ جاتی ہے؟ عبادت تو ہے ہی تب جب عبادت میں کوئی برائی سے بچتا۔ فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز عبادت ہے، اور عبادت جب کوئی کرتا ہے تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، اور اس کی برکت سے، اس کے صدقے سے نماز پڑھنے والا باہر جب ہوتا ہے تب بھی پھر برائی اور بے حیائی سے بچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
پہلا جو بچنا ہے وہ نماز میں ہے، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اور پہلے بچنے سے جو بعد میں بچتا ہے اس کا ذکر پہلے بتا دے، کہتا ہے نمازاں بھی پڑھتا ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن رج کے جھوٹا ہے۔ کیا ملا؟ اللہ پاک کو، اللہ کے نبی کو ایسے کیوں بیان کیا کہ لوگ آپ کی بات کو جھٹلائیں؟ ہے تو یہ تعلیمی بات، آہستہ 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 کہیں تعلیم میں یہ سمجھ میں آتی ہے۔ حکم کیسے بتا دیا جائے کہ یہ حکم ہے؟ حکم تو نماز کا ہے، حکم تو روزے کا ہے، حکم تو حج کا ہے، حکم میں تعلیم کیسے بتا دی جائے؟ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے سارے کا سارا، اگر حکم بیان ہوتا تو اس میں تعلیم نہیں ہوتی، اگر تعلیم بیان ہوتی تو وہ حکم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہوتا ہے تو وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ تعلیم سے حاصل محصول ہوتا ہے، مل گیا ہوتا ہے۔ کہیں نکاح ہے، کہیں شادی ہے، کہیں اولاد ہے، اور کہیں میاں اور بیوی ہیں، بس ماں باپ آئے نہیں، ہوتے وہی ماں باپ ہیں لیکن وہ ماں باپ ابھی آئے ہی نہیں کہ انہیں ماں باپ کہا جائے۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزہ صبر سے پورا نہیں کیا تو روزے میں تو ہے ہی صبر، کیونکہ حکم ہے نا، کتب علیکم الصیام، کہ تمہیں حکم ہے کہ روزہ رکھو۔ روزے میں تقویٰ کدھر بتایا گیا؟ وہ آگے جا کر یہ کہا گیا ہے تاکہ روزہ رکھنے سے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں نے دوبارہ پوچھا تو اپنی فراق بیننا، جدائی ہو جائے گی، پھر جب دوبارہ پوچھا تو جدائی ہو گئی۔ اگر آپ اسی بات پر صبر کرتے جو کہ شریعت میں، حکم میں نہ حکم تھا نہ حکم کی تعلیم تھی، ادھر حکم کیا تھا اور حکم کی تعلیم کیا تھی؟ جو اللہ کہہ دے نا اس پہ ڈٹ جانا، پھر کسی کی نہ سننا۔ اللہ نے کیا کہا تھا شریعت میں کہ بیجا کسی کو قتل نہ کرنا، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے چپ کر جاتے؟ کیسے چپ کر جاتے؟ چپ ہونے والی بات نہیں تھی جی۔ کس کی کتاب میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں چپ کیسے ہو جاتے؟ وہاں پر اتنی بڑی کتاب تو رعد نازل ہوئی تھی، آپ اگر چپ ہو جاتے آگے آپ کیا کہتے؟ آپ کو اپنا ڈر لگا ہوا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام اپنا علم بتا رہے تھے۔ ایک طرف حکم تھا جس پر صبر تھا، اور ایک طرف اللہ خود تھا جو بتا رہا تھا۔ اللہ کو کون روکے بھائی؟ کوئی ہے جو اللہ کو روکے اور اللہ کے بندے کو روکے؟ اللہ کا بندہ بتاتا ہے تو اللہ بتا رہا ہوتا ہے، اللہ بتاتا ہے تو اللہ بتا رہا ہوتا ہے۔ ادھر بابا جی دونوں ڈاڈے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، ایک غازی ہے ایک شہید ہے۔ غازی کے پاس زندگی ہے، شہید کو ابدی زندگی مل گئی ہے۔ ایک انتظار میں ہے اور ایک کا انتظار ختم ہو گیا، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک انتظار میں ہے کہ کب دروازہ کھلے اور میں بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤں جا کے۔ محبت میں دو ساتھ ہیں، ایک حکم پورا کرنے پر ساتھ ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ ایک جو حکم پورا کرنے پر ساتھ ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کا لحاظ ہے۔ یہ سننے والی بات ہے، اگر غنودگی آ گئی نا تو غنودگی آ جائے گی، یہ بات کان سے نکل جائے گی۔
اس میں دو چیزوں کا لحاظ یہ ہے کہ حکم جب پورا کرنا ہے تو میری طرف دھیان میں پورا کرنا ہے کہ یہ اس کی محبت میں سارا کچھ میں کر رہا ہوں، اس کی رضا میں سارا کچھ کر رہا ہوں۔ حکم میرا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اس وقت تک رہنا ہے جب تک یہ امانتیں ادا نہ ہو جائیں، تو امانت ادا ہو جانے کے بعد میرے پاس چلے آنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک نبی رسول علیہ السلام ہے، ایک اللہ ہے، اور ایک اللہ نبی رسول کا حکم ہے۔ حکم جب ادا کرنا ہے تو اللہ نبی رسول جو ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کے ذکر میں ادا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، دھیان ہمارا امانت کی ادائیگی کی طرف بھی ہے، اور یہ امانت کی ادائیگی کی طرف دھیان جو ہے یہ میرا دھیان اللہ کے ذکر میں بھی ہے۔ اور جدھر ایک چیز رہ جائے ادھر صبر نہیں آتا۔ ادھر حکم تو ہوتا ہے، حکم میں عمل تو ہوتا ہے، روزہ تو ہوتا ہے، لیکن صبر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساتھ نہیں ہوتا۔ دھیان میں اللہ اللہ کرنا، اپنے اللہ سے رابطہ لگائے رکھنا، یہ اصل ہے۔ جس کا یہ اصل نکل جاتا ہے اسے کیا پتا، دھیان ادھر جو گیا ہے وہ تو اللہ کے حکم میں گیا ہے نا، تو اللہ تو نہیں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اللہ کا نبی تو ہمارے ہاتھ سے نہیں چلا گیا، سائیں جی تو ہمارے ہاتھ سے نہیں چلا گیا، ماں باپ تو ہمارے ہاتھ سے نہیں چلے گئے، اور شوہر کہیں بھی چلا گیا بیوی کے ہاتھ سے تو نہیں نہ چلا گیا۔ ان پانچ کو کیوں نظر انداز کیا؟ جدھر ان پانچ کی طرف سے دھیان ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا حکم پر عمل کرنا صبر والا نہیں ہوتا، بے صبری کرتا ہے۔ وہ صرف حکم دیکھتا ہے، حکم نیا آ جائے تب ایمان لانا اس پر ضروری ہے، پہلا حکم منسوخ ہو جائے تب تنسیخ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کہڑے کماں چ پہ گئے؟ تو نے حکم کو اللہ بنا لیا ہے، تو نے حکم کو نبی رسول علیہ السلام بنا لیا ہے، تو نے حکم کو سائیں جی بنا لیا ہے، تو نے حکم کو ماں باپ بنا لیا ہے، تو نے حکم کو اے بیوی جو ہے وہ شوہر بنا لیا ہے۔ تیری مت ماری گئی، حکم تو بدلتا رہتا ہے، آج تیرا یہ شوہر ہے کل کو ہو سکتا ہے تیرا دوسرا شوہر ہو جائے ہیں۔ ادھر تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ دکھایا ہے کہ ناسخ بھی آتا ہے، منسوخ بھی چیز ہو جاتی ہے، یہی میاں بیوی کے تعلق میں دکھایا ہے۔ آگے اوپر چڑھے جاؤ، ماں باپ، سائیں جی، نبی رسول، اللہ، ان کے بارے میں تو یہ نہیں ہے، وہ تو صرف صبر سکھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرو تیرا شوہر ہے، تیرا ہی ہے، صبر کرو تیری اولاد ہے، تیری ہی ہے، صبر کرو تو میرا بندہ ہے، میرا ہی ہے، صبر کرو وہ تیرا نبی رسول اور میرا نبی رسول ہے، صبر کرو میں تمہارا اللہ ہوں۔ کب تک ہے یہ؟ اس کا حکم کب تک ماننا ہے؟ حتیٰ یاتی الیقین، جب تک موت نہیں آ جاتی، موت نہیں آ جاتی۔ اس موت میں جس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو نہیں نا ٹوٹنا چاہیے۔ بس صبر میں ساتھ اللہ کا اسے ملا ہے جو صبر کے حصول میں اپنے اللہ سے، اپنے نبی رسول سے، اپنے سائیں جی سے ان کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ بھئی کیوں لگانا ان کے ساتھ ضروری ہے؟ کوئی ہے جو ان باتوں کو یاد رکھے گا اور آگے پہنچائے گا؟ اللہ اسے تر و تازہ رکھے گا۔ تر و تازہ ہوتا ہے جو ابدی زندہ ہو جاتا ہے، اسے تر و تازہ کہا گیا، ورنہ تر و تازہ کیسے بھی رہ سکتا؟ اللہ اسے تر و تازہ رکھے گا، ابدی زندگی دے گا، اور ابدی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو تر و تازگی ابدی زندگی کے عطا پر دیتا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اللہ نبی رسول بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ صبر کے اصول میں اللہ کی یاد اس لیے رکھنی ہے کہ اگر اللہ پروردگار یہ حکم نہ دیتا کام کیسے بنتا؟ اللہ کے نبی اگر یہ حکم نہ دیتے یہ ساتھ کا کام کیسے بنتا؟ صبر کیسے ملتا؟ اللہ کا ساتھ صبر میں کیسے ملتا؟ اگر سائیں جی حکم نہ دیتا تو یہ صبر میں جو ساتھ ملتا یہ کیسے ملتا؟ ماں باپ اگر حکم نہ دیتے اے اولاد ایسے کر ایسے کر، یہ صبر میں جو ساتھ ملتا یہ کیسے ملتا؟ محبت کیسے پوری ہوتی؟ اسی طرح
اگر شوہر بیوی کو حکم نہ دیتا تو یہ ساتھ صبر والا جو اللہ کا ہے یہ کیسے ملتا؟ ان کی یاد رکھنا ضروری ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ امانتیں ادا کرنے کے بعد میرے پاس چلے آنا، اتنا ڈر تھا، سارے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ جان بچی رہ جائے گی۔ سونا تو دور کی بات ہے، ہمارا تو جینا مشکل نظر آ رہا تھا۔ کہا اس رات جو مجھے مزے کی نیند آئی، یہ رات کا سکون، یہ رات کی نیند کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ جسے اللہ کی یاد میں کام کرتے ہوئے سکون نہیں آتا وہ تو پاگل ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، وہ کام کبھی نہ کرنا جو ان 5 کے حکم کے خلاف ہو، ایک بات، اور کبھی کام پر نہ جانا جب تک ان کا حکم نہ ہو لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم مانا تب جا رہا ہوتا ہے جب حکم دینے والے کے حکم کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے یار نے مجھے یہ حکم دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے نا، کون تھے؟ اللہ کے نبی رسول تھے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، شک اس میں کوئی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو اونچا مقام ہے وہ نبی رسولوں کے پاس ہوتا ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے حکم دینے والے کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور اللہ کے عذاب کو، اللہ کے حکم کو برحق جانا کہ اللہ نے فرمایا عذاب آئے گا، حکم عام ہے یہ کہ اللہ کے عذاب سے بھاگو، فَفِرُّوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، بھاگو، عام حکم ہے نا۔ عام حکم تو منسوخ بھی ہو جاتا ہے جب ناسخ آ جاتا ہے، آپ نے حکم عام لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ لینے والا، اس کے لیے تو خاص حکم ہوتے، عام حکم تو اس کے لیے آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ عام تو عام لوگوں کے لیے آیا ہے، بیوی کے لیے عام حکم کسی کا چلتا ہی نہیں ہے، اولاد کے لیے عام حکم کسی کا چلتا ہی نہیں ہے، عام حکم سائیں جی کے بغیر کسی کا چلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نبی رسول کا عام حکم تھوڑی ہوتا ہے، خاص حکم ہوتا ہے۔ عام تو ہدایت ہے نا، جو چاہے لے لے، جو چاہے نہ لے۔ خاص حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی رسولوں کی طرف بھیجتا ہے۔ نبی رسول اپنے صحابہ ان کو دیتے ہیں، ہر ایک کو خاص حکم دیا جا سکتا ہے؟ اور چھاڑ پرے بھائی، تینوں کی پتہ، خاص حکم نہیں ہر ایک کو دیا جا سکتا۔ ماں باپ سے حکم دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ دوسروں کی اولاد کو دیتے ہیں، ہاں اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ شوہر خاص حکم اپنی بیوی کو دیتا ہے، ہر ایک عورت کو دے سکتا ہے؟ عورتیں ہی ہوتی ہیں ساری۔ وہ کیوں نہیں یہ بات کوئی سمجھتا اور اس بات کو جانتا کہ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو اللہ نے پوچھا اب حکم میں حکم بتاؤ مجھے، آ گئی نا گال تھی 5 رشتیاں تعلق میں۔ صبر میں بھی اللہ کا ساتھ لینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے محبت میں بھی اللہ کے بندے کا ساتھ لینا ہے کہ فرمایا صحابہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ کل قیامت والے دن ہوگا۔ ایسی بات نہیں بتا دی۔ ہمیشہ تقوی لینا ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت کرو۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب حکم بتاتے ہیں تو وہ صبر سے پورا ہوتا ہے، اور جب وہ محبت بتاتے ہیں تو اپنے کے ساتھ سے پورا ہوتا ہے، ویسے وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے ساتھ کے بغیر محبت میری پوری ہو گئی ہے، تیری مت ماری گئی ہے۔ تو اگر محبت کرتا اللہ کے ساتھ تو اس کے حکم میں محبت کرتا، فَاتَّبِعُونِی میں محبت کرتا، یُحْبِبْکُمُ اللہ، تجھ سے بھی اللہ محبت کرتا، تو اللہ کے ساتھ ہو جاتا کہ اللہ نے وعدہ برحق فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے اپنے ساتھ کر لیتا۔ ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوا، میں نے اور آپ نے
اللہ کا حکم مان کر، نبی رسول کی اتباع تعلیم حاصل کر کے اللہ کا ساتھ دینا تھا، ہونا تھا، میں تو ہوا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہو گیا۔ اللہ نے تو یہی فرمایا تھا یحببکم اللہ، تم یہ کرو گے میں یہ کروں گا، تم روزے میں میرا حکم پورا کرو گے میں تمہیں صبر دے دوں گا، تم صبر میں میرے بندے کے ساتھ محبت کرو گے، اس کے ساتھ جا کے پہنچ جاؤ گے، صبر کرنے کے بعد اس کے ساتھ محبت میں مل لو گے تو میں تمہیں تقویٰ دے دوں گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ اور صبر کس کے لیے کیا تھا؟ جس نے آپ کو حکم دیا تھا اس کے لیے کیا تھا۔ اگر اللہ حکم دے دے تو اللہ کے لیے صبر ہو جاتا ہے، اگر نبی رسول حکم دے دے نبی رسول کے لیے صبر ہو جاتا ہے، اگر سائیں جی دے دیں حکم تو سائیں جی کے لیے ہو جاتا ہے، اگر ماں باپ حکم دے دیں تو ماں باپ کے لیے ہو جاتا ہے، اگر شوہر بیوی کو حکم دے دے تو بیوی کا شوہر کے لیے ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے صبر کیا اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر حکم میں حکم کیا ہے کہ اللہ پروردگار نے جب حکم دیا ہے تو جب اس کے حکم میں آپ دیکھو گے تو اللہ کا حکم نظر آ جائے گا۔ تقویٰ کدھر ڈھونڈنے چلا ہے؟ تقویٰ تو تعلیم میں ہے، اور وہ تعلیم تجھے جب اللہ کے بندے نے دی تو تعلیم میں تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر دینا ہے، اور تعلیم دینے والے سے تجھے اللہ نے متقی پرہیزگار بنا دیا ہے، تقویٰ دینا۔ پتہ ہی ڈھونڈنے کدھر چلا ہے؟ ڈھونڈنے کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا، ایک ہی جگہ ایک ہی آیت آئی ہے کہ جاہدوا فینا، کوشش کرو۔ کوشش کی چیز کی ہوتی ہے؟ کسی نہ کسی چیز کے حصول کی کوشش کرے گا تو تب کہیں گے اس نے کوشش کی ہے۔ چھال ماردا ہی نہیں گا، کھاڑے میں ہی جا کے ڈگ پیندا ہے۔ وہ کوئی چھال چھول مارتا تو ہم بھی کہتے کوشش میں یار نہیں پار کر سکا، گر گیا۔ کوشش تو کہیں نہیں ہوتی۔ اے ہن تسبیح جیب چ پا لا، جداں اسی سارے بیٹھے اُداں بہ جا، تاکہ اے نہ تیرے دل چ دماغ چ تے باہر ظاہر چ آوے کہ میں تسبیح کرن دیا، میں نہ تو علیحدہ ہے۔ جداں بیٹھے ہیں سارے اُداں بہنا ہے۔ کسی دا مر گیا انہاں دے نال اِداں بہنا ہے جداں وہ مرے دے واسطے بیٹھے ہیں۔ کسی دی شادی ہون رہی ہے جی انہاں وچ جا کے بہنا تو اُداں بہنا جداں وہ خوش ہون ڈے۔ یہ اپنا بیٹھنا وارا نہیں کھائے گا کبھی بھی، یاد رکھنا۔ یہ اپنا بولنا وارا نہیں کھائے گا کبھی بھی۔ جن دی آواز چنگی نہیں میرے ورگے دی، وہ جڑا نعت کوئی چنگی پڑھن دیا اندے نال پڑھن لگ جائے، ان دی آواز جڑی ہے نا وہ دب جو گی۔ چنگی آواز ہر کوئی سنوں گا، یہ اپنے دل دی حسرت بھی پوری کر لوں گا، میں بھی نعت پڑھ لئی ہے۔ محمد الیاس آپ تو تمہیں ادھا ہی کرتے ہیں نا، جزاک اللہ۔ جب اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے تو وہ صبر کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور تعلیم دینے والا معلم جب حکم دیتا ہے تو وہ معلم کے حکم میں محبت کی ہوتی ہے۔ اب جب کھانا کھانا ہے تو حکم میں کھا رہے ہیں نا، اب جب پانی پینا ہے تو حکم میں پی رہے ہیں نا، جب نماز پڑھنی ہے تو حکم میں پڑھ رہے ہیں نا۔ جب بھی کوئی حکم میں کام کرتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے، تو حکم دینے والے کی طرف دھیان نہیں رکھنا، جس نے حکم دیا اس کی طرف سے تو دھیان نہیں توڑنا ہے۔ اسی لیے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس نے حکم دیا ہے اتھے رکھ، انہوں دھیان چ رکھ کے پھر حکم پورا کرنا۔ نبی رسول علیہ السلام کو دھیان میں رکھ کے پھر امانتیں ادا کرنی ہیں۔ حضرت یونس اللہ پروردگار کو دھیان میں رکھ کے پھر حکم پورا کرنا ہے، تاکہ اللہ پوچھے میرا وہ حکم کیا تھا جس میں مجھے دھیان میں رکھا اور میرا حکم جو آیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ وہ گل یہ ہے وہ بات۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو تو حکم آیا نہیں، دھیان میں اللہ ہی تھا، اسی لیے اللہ نے پوچھ رہی ہے نا آپ بھائی اب جواب دیں۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس سے ہی اللہ پوچھے گا۔ آج اس کی محبت ہے، میری محبت ہے بھائی الیاس کے ساتھ، اس سے میں باتیں کرتا ہوں، محبت کی بات ہے نا۔ اس کی بھی آج کے ساتھ محبت ہے، اس کی بھی میں حامی برتا ہوں۔ محبت میں ساتھ ہوتا ہے، باطن میں، باہر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ محبت میں اپنے یار کا ساتھ ہے، اس کے یار کو دیکھ کے اس کا دین جان لو کیا ہے. جو جس کا یار ہے وہی اس کا دین ہے. جو متقی پرہیزگار ان میں بیٹھتا اور اسے اپنا یار بنایا ہوا ہے، اس کا دین تقوی پرہیزگاری والا دین اسلام ہے. اور جس نے گندے لوگوں کو اپنا یار بنایا اس کا دین شیطان اور شیطان کے پیروکار ہیں. قاضی سے کیا پوچھنے جاتے ہو کہ میری بڑھی نو طلاق ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ اگر آپ نے طلاق نہیں دی تو نہیں طلاق ہوئی، اگر طلاق دے دیا تو ہو گئی. اب کیا پوچھنے جا رہے ہیں؟ میں نے جی ایک دی ہے تو ایک ہی ہوئی ہے. ہم نے ایک کو 3 کہہ دیا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے یہ بات. کہنا میں 3 دیتی ہیں پھر اسی ایک کہہ دیے. حساب بھی الٹا کر دیں، ہم تعلیم ہی ساری میتھمیٹک کی بدل دیں. یہی تو مصیبت عیسائی کرتے ہیں کہ 3 میں 1 ہے، 1 میں 3 ہے. یہ تینوں خدا ہیں اور وہ ایک بھی خدا ہے، چاہے 4 خدا ہو گئے. یہ 3 میں جو 1 ہے یہ خدا ہے کیا، یا 3 میں 1، 1 میں جو 3 ہے وہ خدا ہے؟ کون سا خدا ہے؟ اٹ از اے مسٹری، یہ راز ہے. دس ہیڈ کین ناٹ انڈرسٹینڈ اینڈ کمپریہینڈ دا ہول بگ تھنگ. ایڈی بڑی چیز کدھر سمجھ لو. تو پھر تو سانو سمجھاؤن کی دیا جے تو آپ ہی نہیں سمجھیا تے. یہ تیرا دین ہے، یہ تیرا مذہب ہے، یہ تیری عقل سمجھ شعور علم ہے. آپ مجھے تو کوئی پتہ نہیں لگا، تینوں پتہ نہیں لگا تے تو مینوں نہ پتہ جڑا لگا وہ دسن لگا کہ تینوں ہی کوئی پتہ نہ لگے. میں انا تے تو بھی انا رہ جا. انا یہی کہندا ہونا ہے سارے انے ہوندے تے چنگا سی. تو انا ہویا تو سارے انا جو ویکھنا چاہنا ہے تو ویکھ جا کے. اسی تو نہیں ادا کہنا، اسی تو کہنا یا اللہ سانوں اکھاں دتیاں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہماری اولاد ساری آنکھوں والی پیدا فرمانا، ہمارے بھائیوں کی اولاد بھی ساری آنکھوں والی پیدا فرمانا. اللہ تمام مسلمانوں کو، مومنین کو ہمارا بھائی بنایا ہے. اللہ ہماری اولاد کو بھی مومنین بنانا. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ روزے میں صبر ہے جو حکم کو پورا کرنے سے ملتا ہے. یاد رہے گی یہ بات. اگر حکم روزے میں پورا نہ کیا جائے تو روزے میں صبر نہیں ملتا. یہ بے صبری روزہ توڑ دیتی ہے. روزے میں صبر ہے جو حکم پورا کرنے سے ملتا ہے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ میں نے اور آپ نے صبر حاصل کیا ہے. صبر ملنے پر اب اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا. محبت اللہ نے دی ہوتی ہے، یہ ہم حاصل نہیں کرتے. روزے کا صبر ہم حاصل کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے جو محبت حاصل کرنی ہے وہ حاصل کرتے ہیں. جب میں اور آپ محبت حاصل کرتے ہیں، ایک تو روزے سے صبر حاصل کرتے ہیں، ایک محبت حاصل کرتے ہیں. وہ جب محبت حاصل کرتے ہیں تو فاتبعونی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے محبت حاصل کرتے ہیں. جب کوئی یہ محبت حاصل کر لیتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کا محبوب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جب ہم محبت حاصل کرتے ہیں تو یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری. اگر کوئی آپ کو بڑے بڑے تقوی بتائے نا نبی رسول کی اتباع کے بغیر، صبر کے بغیر روزہ، تو نہ روزہ ماننا اور نہ تقوی ماننا. تقوی کے حصول میں جو محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے کرتے ہیں، وہ اتباع ہے. اور روزے میں جو ہم اللہ پروردگار
کا ساتھ صبر میں چاہتے ہیں وہ حکم پورا کرنا۔ ان کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایڈا کوئی ببر شیر بنتا ہے تو جا مرداراں زندیاں نو شکار کر کے مردار کر دے، تیرا تو یہ کمال ہے ببر شیر کہ اچھا بھلا زندہ ہوتا ہے، اسے مردار کرتا ہے اور پھر خود کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ کیوں؟ شیر کھانے کے بعد وہ چھوڑ کے وہیں چلا جاتا ہے، خود بھی مردار کھاتا ہے، دوسروں کو بھی مردار کھلاتا ہے۔ جا تو ایڈا ببر شیر کتے اپنے کر۔ تقویٰ بھی وہی ہے جو نبی رسول کی اتباع میں ملتا ہے، اور صبر اور روزہ بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور اپنا ساتھ دے دیتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا صلہ ہوں۔ یہ کس سے ملتا ہے؟ روزے سے صبر ملتا ہے۔ صبر کیا؟ اللہ کے حکم پر ڈٹ جانا۔ کون سے حکم پر ڈٹ جانا؟ یہ وہ حکم ہے جو پہلوں کے لیے بھی تھا اور آج والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ کیوں نہیں منسوخ ہوا؟ اس کا ناسخ کیوں نہیں آیا؟ اللہ اللہ ہی رہتا ہے اور اللہ کو ماننے والا ہمیشہ سے اللہ کو ماننے والا ہی رہتا ہے، اس لیے نہ ناسخ آیا اور نہ روزہ منسوخ ہوا۔ نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ وہ سارا کچھ حکم میں عبادت ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی ناسخ آ جاتا ہے یہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اور جو ان پر ایمان نہ رکھتا ناسخ منسوخ پر، حکمی علم میں جو حکموں پر ایمان نہ رکھتا، یہ ناسخ ہونے والے اور منسوخ ہونے والے آیات جو احکام تھے وہ فارغ ہو جاتا، فارغ ہو جاتا۔ پکی بات یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے بندوں اور ماں باپ اور جو شوہر کی بیوی ہو جائے یہ موجودہ ہے، میاں بیوی موجودہ ہے، اور باقی سارے جو ہیں یہ قدیم ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں۔ سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے علم میں جب تھے وہاں ماں باپ تھے، وہاں اللہ کے بندے تھے، نبی رسول تھے، اور جب اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا ادھر بھی پکے علم میں تھے، ادھر بھی پکے علم میں ہی ہیں۔ اللہ جینا قالوا ربنا اللہ، وہ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر استقامت کریں، اس پر ہمیشہ مستقیم قائم رہیں، یہ ہے ہمارا دین۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ پر استقامت کرتا ہے، ان کی مات نہیں ماری گئی؟ ایمان پر تو استقامت کرے کہ وہ بدلتا کبھی نہیں ہے، اور جس پر استقامت کر لی میں نے نہیں ہلنا، ناسخ آ جائے گا تو پہلی آیت منسوخ ہو جائے گی، تو نہیں ہلنا تو جہنم میں بچتا تینے چوک کے پھر پا دیں گے، تو ہلنا جو نہیں گا۔ کہ فرمایا یردون الی شد العذاب، انہوں نے کسیٹ کے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بندہ کہتا ہے جی سائیں جی مجھے حکم بتا دو، حکم بتا تو دیا ہے، اور پھر دوبارہ حکم بتا دو جی، حکم سے علم تھوڑی ہو جائے گا، حکم تو بتا دیا ہے کہ استقامت ایمان پر، اللہ کے بندوں پر، ملائکہ پر، ماں باپ پر، اور جب موجودہ جو شور ہو جائے اس پر استقامت کی جاتی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا، بدلو پھدلو نہیں کیا جاتا۔ اور جب ناسخ آ جائے تو ناسخ پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور ناسخ نے آگے جو منسوخ کر دیا اس کو بھی فارغ کر دینا۔ کتابیں ایسی تو منسوخ ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے جی یہ علم ہے، وہ بھائی علم حقیقی ہوتا ہے، یہ حکمی علم ہے، حکمی علم ہے ہی ہے، جو حکم نازل ہو جائے اس کو ماننا، جس حکم کا کہہ دیا جائے اس کو ماننا، اور جس حکم سے منع کر دیا اس سے باز آ جانا۔ حکم میں کیا ہے؟ حکم میں حلال بھی ہے، حکم میں حرام بھی ہے۔ ایک وقت حلال ہے، ایک وقت حلال ہے ہی نہیں تب حرام ہے۔ جس پر ایمان لانا ہے وہ تو اللہ ہے۔ ثم استقاموا، وہ اللہ ہے جس پر ایمان، جس پر استقامت کرنی ہے،
وہ تو نبی رسول ہیں جس پر استقامت کرنی، وہ تو ماں باپ ہیں جس پر استقامت کرنی، وہ تو نہیں نا بدلتے، ان کو کون بدلے گا؟ اور جن کو اللہ خود ہی بدلتا ہے، خود ہی بتاتا ہے کہ میرے بدلنے پر بھی ایمان لاؤ اور میرے دینے پر بھی ایمان لاؤ. یہ ہے وہ ایمان جس میں فرمایا الایمان یزداد و ینقص، کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے. جب کوئی نیا حکم آ جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور جب کوئی حکم اللہ ختم کر دیتا ہے تو ایمان جو بڑا تھا اس طرح کم بھی ہو جاتا ہے، کم بھی ہو گیا. اور اگر کوئی کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کا حکم اللہ ہے، حکم تو اللہ کا ہے، بدل دے، جب چاہے بدل دے، جب چاہے نیا بتا دے. حکم پر ایمان لانے کا آیا ہے نا، جو بھی اللہ کا حکم ہو جائے اس پر ایمان لانا. لیکن جو حکم دینے والا اللہ ہے وہ تو نہیں نا بدلتا، حکم دینے والا نبی رسول ہے وہ تو نہیں نا بدلتا، حکم دینے والا جو ہے سائیں جی وہ تو نہیں بدلتا، ماں باپ تو نہیں بدلتے، شوہر تو نہیں نا بدل جاتا جب نکاح ہو جائے. اسی لیے شوہر طلاق جب دیتا ہے تب بیوی کو طلاق ہوتی ہے، بیوی نہیں اپنے آپ کو بدل سکتی. کیوں؟ یہ نظام نہیں ہے، یہ روڑا ہے. بدلنے والا بدل سکتا ہے، اس لیے وہ 4 شادیاں ضرورت میں کر سکتا ہے. ضرورت کا جاننا ضروری ہے کہ ضرورت ہو. پہلا جو رزق اللہ نے دیا ہوا ہے، کاروبار دیا ہوا ہے، وہ اگر ضرورتیں اس کی ساری پوری کر رہا ہے اور بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے، اس کو سنبھالے. یہ نہ ہو کہ اس کو فارغ کر کے دوسرا کاروبار شروع کر دے. وہ بھائی یہ سنبھال، تینوں یہ فائدہ دے گا. اور جدھر ماں ہو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، سائیں جی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی رسول کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بدلنے کی ضرورت نہیں. کوئی پوچھ لے کیوں ضرورت نہیں ہے، وہ تو ضرورتیں باقی تو اجازت ہے، اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حکم دینے والے اپنے حکم کی خود تعلیم دیتے ہیں، دوسرا کوئی نہ حکم دے سکتا ہے اور نہ وہ حکم کی تعلیم دے سکتا ہے. بدل کے میں کتنے جانا؟ اگر ان باتوں کا نہ پتا ہو شیطان آ جائے گا، جدھر سے دیکھے گا اس کو راہ ملتی ہے ادھر سے آ جائے گا. نفس تو پہلے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کا بیدی. چلو کتی مل جائے اگر چور کے ساتھ وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور کتی چورنی بن جائے اب کدھر جائیں گے ہم؟ وہی وڈن لگ جائے، کھان لگ جائے، ہلکی ہو جائے، اب کدھر جائیں گے؟ بھائی لیاس بھائی کی ماشاءاللہ داڑھی ہل گئی ہے. اب پھانسی پہ لگا مجرم انشاءاللہ فارغ ہو جائے گا. جو منافق ہوتا ہے اس کے پاس 2 کام ہوتے ہیں، ایک بنیادی کام ہوتا ہے اور ایک الزامی کام ہوتا ہے. پہچان بتانے لگا ایویں نہ ہر ایک نو منافق کہہ لگ جائے جے. جو خود منافق ہوتا ہے وہ دوسرے کو منافق کہتا ہے، پکی نشانی ہے یہ. اسے کوئی کچھ نہیں نظر آتا، اسے منافق نظر آتا ہے ہر کوئی. اگر ظاہری وہ مسلمان ہوگا تو نیگیٹو اس کی سوچ ہوگی، اگر مسلمان ہوگا تو اس کی سوچ پازیٹیو ہوگی. پازیٹیو سوچ والا جو ہے نا وہ اپنے نفاق کو خود ختم کر رہا ہوتا ہے، اور جو اپنے نفاق کو ختم نہیں کرتا وہ جب دیکھتا ہے تو اپنا نفاق ہوتا ہے، اسے ہر ایک منافقت میں نظر آتا ہے کہ یہ منافق ہی ہے. 2 باتیں ہیں. نمبر 1، سچے کو جھوٹا کہتا ہے، سچے کو جھوٹا کہتا ہے اور سچے پر الزام جھوٹا لگا دیتا ہے.
مثال اس کی کہ وہ فلانا جو ہے اس نے مجھ سے 100 روپیہ لیا ہے، مجھے آگے کیوں بتا رہے ہو؟ جا کے اس سے لے لو 100 روپیہ، لیا اس نے، بتا مجھے آ کر رہے ہو۔ کہتا میں نے اسے مانگا تھا، اس نے آگے سے جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں لیا، جھوٹا کہہ دیا نا۔ سب سے پہلے وہ کیا کہے گا؟ سچے کو جھوٹا کہے گا، اس کے بعد پھر اپنے 100 روپے کی بات کر کے 100 روپے کا اس پر الزام لگا دے گا۔ بھائی اگر وہ جھوٹا تھا تو شریعت میں جھوٹ ثابت کرتے، گواہ پیش کر دیتے، ٹھیک ہے، گواہ پیش کر دیتے۔ اگر وہ گواہوں کو جھوٹا کرتا کہ یہ گواہ تیرے جھوٹے ہیں تو تب سچ ثابت ہو جاتا، اور اگر کسی کے پاس، مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرتا؟ کہتا جی میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے 100 روپے لیے ہیں، ایک اس کو جھوٹا بنایا ہے اور ایک الزام 100 روپے کا لگایا ہے۔ اب شریعت کیا کہے گی؟ مدعا علیہ جو ہے وہ کیا اٹھائے گا؟ حلف۔ بات تو اللہ نے ختم کر دی۔ اللہ نے بات جو ختم کی، یہ ختم کرتا تو تب مسلمان تھا نا۔ یہ کون ہے؟ یہ سچے کو جھوٹا کہتا ہے اور سچے پر الزام لگاتا ہے، یہ منافق ہے۔ منافق لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ یخادعون اللہ و رسولہ، ایک اللہ اور نبی رسول کو دھوکہ دیتے تھے، کیا بول کے؟ جھوٹ بول کے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ایک مومنین پر وہ الزام دھرتے تھے کہ وہ فلانی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو دیندار ہے نا، تو ایسا ویسا نہیں ہے نا، تو ان کو ٹھیک کر دے، تعلیم کر دے کہ تیری بھی تعلیم ہوئی ہے تو ٹھیک ہوا ہے نا، تو ان کی تعلیم کر دے۔ تعلیم اس نے کب لی ہوتی ہے؟ اس نے تو جھوٹ کو اپنا آسرا بنایا ہوتا ہے۔ یہ کب علم والا ہوتا ہے؟ یہ کب متقی ہوتا ہے؟ کب یہ پرہیزگار ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ہی ہوتا ہے جی۔ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ منافق میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ منافق دو منہ والی ڈموئی ہے، آگے سے بھی کاٹتی ہے، پیچھے سے بھی کاٹتی ہے، دو ڈموئی ہے۔ سچے کو جھوٹا کہتی ہے اور پھر سچے پر الزام بھی لگاتی ہے، منہ سے بھی کاٹتی ہے، پیچھے سے بھی کاٹتی ہے، پیچھے سے بھی کاٹتی ہے، آگے سے بھی کاٹتی ہے۔ اور یہ سب ہوتا خواہش کی پیروی میں۔ وہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، ٹھیک ہے آپ آئے ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ یہ کرو وہ کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو جی اللہ کے حکم میں کرتا ہوں، ادھر حکم نہیں ہے اللہ کا۔ کہتا ہے تجھے اللہ کا حکم نہیں ہے اور مجھے خواہش کی پیروی کا حکم ہے، میری خواہش یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے یہ لو اور اس سے یہ کرو۔ وہ اپنی خواہش کی پیروی کا حکم مانتا ہے، غلام ہوتا ہے، اور یہ اپنے اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننے والا سچا ہوتا ہے، اور خواہش کی پیروی میں جو گھر سے نکلا ہوا ہوتا ہے یہ جھوٹا منافق ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اسے جھوٹا کر دیتا ہے کہ خود منافق جو ہوتا ہے، اگر خود اپنے آپ کو جھوٹا کہتا تو توبہ کر لیتا، اس کو جھوٹا کر دیتا ہے، خود منافق ہوتا ہے، اور پھر منافق کیا کرتا ہے؟ اس پہ الزام یہ لگاتا ہے کہ اس نے میرا حق مارا ہوا ہے۔ تو نے جو اللہ کا حق مارا ہے، تو نے جو اپنی جان پر ظلم کیا، اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ چلو ٹھیک ہو گئی، یہ تو باتیں ہیں نا۔ حکم یہ ہے کہ روزے سے صبر ملتا ہے۔ کیسے صبر ملتا ہے؟ جب کوئی روزہ صبر میں رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی تعلیم سے محبت ملتی ہے جب کوئی محبت کے لیے نبی رسول کی تابعداری کرتا ہے۔ محبت کے لیے، محبت کے لیے اس نے تابعداری کی ہے جس نے ان کا ہر حکم جو ہے وہ پورا کیا ہے، صبر اسے مل گیا ہے۔ صبر ملنے کے بعد
وہ محبت میں اسی کے پاس چلا گیا ہے جس نے اسے حکم پورا کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ جب اس کے پاس چلا گیا ہے، وہ متقی ہے تو یہ بھی متقی ہے۔ اب اعلان کرنے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، اور جدھر کوئی متقی کے ساتھ نہ ہو، متقی کے پاس نہ، اس کا اعلان کیسے کر دیں کہ وہ بھی متقی ہے؟ متقی متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور غیر متقی غیر متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ اللہ نے جب قسم اٹھائی تو کیا فرمایا تھا؟ اے شیطان تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ اسی طرح وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، جنت میں اپنے بندوں کو داخل کر کے رہوں گا۔ عطا بڑی ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔